آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اردو ادب کے مشہور و معروف کردار اور ان کے تخلیق کار، یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور اکثر کردار بھی آتے ہیں، تخلیق بھی آتی ہے، تو ہم کو تھوڑی سی دقت ہوتی ہے سوال حل کرنے میں، تو ہم نے یہ سوالات آپ کے لیے منتخب کیے ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ اور دیکھیے یہ کس طریقے سے ہیں، ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں اور ان کو یاد کیجیے گا۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکتا ہے اس کو شیئر کرنے سے آپ کے دوست کا بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ یہ سوالات ایسے ہیں آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملیں گے اور نہ ہی کوئی ایسے سوالات تیار کرتا ہے سوائے ہمارے اردو ادب چینل میں۔ ناظرین، اردو ادب چینل کے ذریعے ہم آپ کو سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام کسی نہ کسی سے ملاقات کراتے ہیں اور ان پر ہم مذاکرات بھی کرتے ہیں، وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اس کو بھی آپ دیکھا کیجئے، وہ آپ کے امتحانات میں اور قابلیت میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ادب کے مشہور و معروف کردار اور ان کے تخلیق کار۔ سب سے پہلے کردار جان عالم ماہ طلعت انجمن آرا رجب علی بیگ سرور، یہ مصنف ہیں اور ان کی تصنیف ہے فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب یہ داستان ہے، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے لکھی تھی، اور کس کی فرمائش پر؟ حکیم اسد علی کی فرمائش پر لکھی تھی رجب علی بیگ سرور نے، اور یہ اس کے کردار ہیں۔ حسن و دل، عقل اور عشق، یہ کردار ہیں، بہت مشہور ہیں۔ ملا وجہی کی یہ تصنیف ہے صبرس، یہ صبرس کے کردار ہیں اور یہ داستان ہے۔ اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ صبرس ہے۔ اردو کی پہلی داستان کا مصنف کون ہے؟ ملا وجہی ہیں۔ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں 1635 میں یہ لکھ دی تھی انہوں نے، 1635 میں، یہ بھی یاد رکھیے گا، کبھی کبھی سن بھی پوچھ لیتے ہیں۔ نعیم یہ کردار ہے اور یہ عبداللہ حسین ہیں۔ اداس نسلیں بہت مشہور ان کا ناول ہے، اداس نسلیں، یہ ہمارے سلیبس میں ہے، نیٹ میں بھی ہے، TGT میں اور دوسرے مقابلہ جاتی امتحانات میں یہ تمام کردار، تمام تصانیف ہیں، یہ سب ہمارے سلیبس میں ہیں، تو سب کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کسی کا بھی امتحان دے رہے ہیں۔ کنول کماری جمیلہ ہاشمی، یہ مشہور ناول نگار ہیں جمیلہ ہاشمی، اور تلاش بہارا ان کا ناول ہے، اور پورن یہ کردار ہے عصمت چغتائی کا، اور ضدی جو ان کا سب سے پہلا ناول تھا اس میں یہ پورن کا کردار پیش کیا ہے ضدی۔ اور آپ یاد رکھیں کہ عصمت چغتائی نے اپنی 4 سہیلیوں کے ساتھ مل کر یہ ناول لکھا تھا، اور جب یہ فروخت ہوا تو چاروں نے 25-25 روپے بانٹے۔ عذر آغا حشر کاشمیری کا ہے، یہودی کی لڑکی، یہ ایک ڈرامہ ہے بہت مشہور آغا حشر کاشمیری کا۔ آفتاب محبت آغا حشر کاشمیری کا سب سے پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری کا سب سے پہلا ڈرامہ کون سا ہے، تو آفتاب محبت۔ سلمان سلطانہ نیاز احمد شوکت صدیقی خدا کی بستی ان کی تصنیف ہے اور یہ ناول ہے۔ شام کرشن چندر کا ہے، اور شکست یہ ان کا ناول ہے، کرشن چندر کا پہلا ناول، یہ بھی یاد رکھیے، یہ پہلا ناول ہے کرشن چندر کا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرشن چندر کی دوسری بیوی کا نام تھا سلمیٰ، جو رشید احمد صدیقی کی بیٹی تھی، ان کا بھی ابھی 1 سال قبل انتقال ہو گیا سلمیٰ صدیقی کا علی گڑھ میں۔ بے نظیر، نجم النساء، بدر منیر، فیروز بخت، میر حسن کے یہ کردار ہیں، اور یہ کردار سیر البیان میں شامل کیے ہیں، اور یہ ایک مشہور مثنوی ہے، یہ دبستان لکھنؤ کی مثنوی ہے، اور میر حسن کا تعلق بھی دبستان لکھنؤ سے ہے، اور یہ دادا ہیں میر انیس کے، جو مرثیے کے صنف میں بڑے مشہور و معروف ہیں، میر انیس یہ ان کے دادا ہیں۔ سہراب بہرام قاضی عبدالستار کا ہے، عشق اور فرد یہ ڈرامہ ہے ان کا جمی، اور یہ قاضی عبدالستار کا ہی ہے، اور یہ شب گزیدہ ان کا ناول ہے۔ وزیر بیگم، یہ کئی چاند تھے سر آسماں، یہ ناول ہے ان کا۔ سہولت کا نام کا کردار ہے، خواب ہستی کے نام سے یہ ڈرامہ ہے۔ سلطانہ سردار جعفری کی یہ نظم ہے، اور
دلاور سنگھ گوہر مرزا فیضو خورشید مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا ناول کے ہیں یہ کردار۔ بسم اللہ خانم جان امراؤ جان یہ بھی مرزا ہادی رسوا کے امراؤ جان ادا کے ہی کردار ہیں۔ شیخ علی وجودی عبد الحلیم شرر کے ہیں۔ فردوس بری ان کا مشہور ناول ہے، اور عبد الحلیم شرر جو ہیں وہ تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے بہت زیادہ مقبول و مشہور ہیں۔ ذوالفقار عبد الحلیم شرر کا لکھا ہوا ناول ہے، اور شام اودھ کے نام سے یہ ناول شائع ہوا تھا، یہ اس کا کردار ہے۔ مادھو گیسو بدھیا یہ پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے، کفن جو ان کا آخری افسانہ ہے، اور اس کے یہ کردار ہیں۔ کالو بھنگی کرشن چندر کا بہت مشہور افسانہ ہے، کالو بھنگی اس کا کردار بھی ہے۔ تاج الملوک گل بکاولی یہ دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، گلدار نسیم جو مثنوی سیر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی، اس کے یہ اہم کردار ہیں۔ گوتم نیلمبر چمپا منصور احمد کمال قرۃ العین حیدر کے کردار ہیں آگ کا دریا کے۔ ہوری دھنیا گوبر بھولا پریم چند کا لکھا ہوا گودان ناول ہے۔ سمن پریم چند کا لکھا ہوا بازار حسن کا ایک ناول ہے، یہ اس کا کردار ہے سمن۔ اور خوجی میاں آزاد اللہ رکھی یہ رتن ناتھ سرشار کا لکھا ہوا فسانہ آزاد ناول ہے۔ ظہوراً کامنی رتن ناتھ سرشار کا یہ جامع سرشار جو ہے ان کا ناول، یہ اس کا یہ کردار ہیں۔ کامنی رتن ناتھ سرشار کا ہے، اور یہ کامنی ناول اسی عنوان سے انہوں نے لکھا تھا۔ انارکلی دل آرام ثریا سلیم بختیار یہ امتیاز علی تاج کا مشہور انارکلی ہے، جس پر ہندوستان کی تاریخی فلم مغل اعظم بنی ہے، اسی کی کہانی پر مبنی ہے انارکلی پر۔ سلمیٰ ریحانہ عذرا زلیخا شمسہ اختر شیرانی کی یہ نظم ہے، یہ اس کے کردار ہیں۔ سلطانہ سوگندی منگو کوچوان سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا بہت مشہور افسانہ ہے، اور افسانے کا نام ہے، یہاں نام نہیں دیا ہوا، اس کا ہے منگو کوچوان، یہ اس افسانے کا نام ہے، اور اسی نام کا یہ کردار ہے منگو۔ چھمی عالیہ کریمن جمیل شکیل خدیجہ مستور کے یہ کردار ہیں، انہوں نے اس کو آنگن ناول میں استعمال کیے ہیں۔ خدیجہ مستور جو ہیں پاکستان کی مشہور ناول نگار ہیں۔ مہجبی یہ کردار نواب مرزا شوق کا ہے، جو زہر عشق مثنوی لکھی تھی انہوں نے، اس کا یہ کردار ہے۔ حاجی بغلول شیخ چلی منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول نام کا ناول لکھا تھا، یہ کردار اس میں شامل کیے ہیں۔ مرزا ظاہر دار بیگ کلیم ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے توبۃ النصوح، اس کا یہ کردار ہے، اور نذیر احمد نے سب سے پہلا ناول لکھا تھا مرات العروس، جس میں اکبری اور اصغری کے اہم کردار ہیں۔ نصوح فہمیدہ نعیمہ یہ نذیر احمد کے توبۃ النصوح کے کردار ہیں۔ ہریالی نذیر احمد کا ہی لکھا ہوا ناول ہے فسانہ مبتلا۔ رانو تلوکا منگل راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی جو انہوں نے واحد مختصر ناول لکھا تھا، جو 1960 میں رسالہ نقوش میں 2 بار شائع ہوا تھا، اور 1962 میں یعنی 2 سال بعد مکتبہ جامعہ سے کتابی شکل میں شائع ہوا ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کے علاقے میں رسم و رواج تھی کہ عورت کے سر پر اگر مرد چادر ڈال دیتا ہے تو وہ اس کے بندھن میں بندھ جاتی ہے زندگی بھر کے لیے۔ سبز پری گل فام اندر نیلم پری امانت لکھنوی کا یہ لکھا ہوا اندر صبا ہے، اور یہ ڈرامہ ہے، اس کے کردار ہیں، لیکن سب سے پہلا بنیاد ڈال دی تھی واجد علی شاہ نے، اس لیے پہلے ڈرامہ نگار جو ہیں وہ ہیں واجد علی شاہ، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی۔ جس طریقے سے سب سے پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا، اس کے بعد ناول تو مکمل ہوتے چلے آئے۔ اکبری بیگم اصغری بیگم چمن بی نذیر احمد مرات العروس کے کردار ہیں، اور یہ ناول ہے۔ نعیم الحسن بلقیس مارگریٹ میری پاول اور عزیز احمد یہ گریز نام کا ناول ہے لکھا ہوا عزیز احمد کا، اس کے کردار ہیں۔ سلطان احمد اطہر نور جہاں عزیز احمد کا لکھا ہوا ناول ہے، ایسی بلندی ایسی پستی، اس عنوان سے انہوں نے یہ ناول لکھا تھا۔ افضل
نیک پروین، مرزا چونگا، آغا حشر کاشمیری کا سلور کنگ بہت مشہور ہے ڈرامہ، یہ اس کے کردار ہیں۔ رام دیال، وکیل کانت، مرزا ارشاد حسین، کرشن چندر نے دروازے کھول دو اس عنوان سے ڈرامہ لکھا تھا۔ بیگم جان عصمت چغتائی کا یہ لحاف ہے اور اس پر مقدمہ بھی چلا تھا فحاشی کے الزام پر۔ حمیدہ کبریٰ راحت عصمت چغتائی کا مشہور افسانہ ہے یہ چوتھی کا جوڑا، جس کی سربراہ جو ہیں بی اماں ہیں، ان کی بیٹی ہے کبریٰ اور حمیدہ۔ راگھو راؤ جگن ناتھ ریڈی پرتاپ کرشن چندر کا لکھا ہوا ناول ہے جب کھیت جاگے۔ سمن کھنہ نرملا پریم چند کا لکھا ہوا بیوہ اور نرملا ناول ہیں اور یہ بہت مشہور ناول ہیں بیوہ اور نرملا۔ حجت الاسلام ابن الوقت نذیر احمد کا ایک ناول ہے ابن الوقت، جو ان کا آخری ناول ہے، اس کے یہ کردار ہیں۔ سمن نجمہ سعادت بلقیس عصمت چغتائی کے ناول ٹیڑھی لکیر سے یہ کردار لیے گئے ہیں۔ انور خواجہ احمد عباس کا لکھا ہوا ناول ہے انقلاب، یہ کردار اس میں لیا گیا ہے۔ چچا چھکن کے نام سے کردار ہے، امتیاز علی تاج نے لکھا تھا ڈرامہ چچا چھکن، تو اس کا یہ کردار ہے۔ اور پورن آشنا مہیش اور شانتا عصمت چغتائی کا ضدی ناول میں یہ کردار دیے گئے ہیں۔ شیام چندرا کرشن چندر کا لکھا ہوا شکست ناول ہے، یہ اس کے کردار ہیں۔ پریم شنکر گیا شنکر پریم چند کا لکھا ہوا گوشائے عافیت ناول ہے، یہ اس کے کردار ہیں۔ آنند اوشا کشوری لال نرملا رامانند ساگر کا لکھا ہوا ناول ہے اور انسان مر گیا، یہ اس کے کردار ہیں۔ خلیفن محمد میاں باسط علی خان عصمت چغتائی کا افسانہ ہے عشق پر زور نہیں۔ درباری لال سیتا اور ببل راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا ببل افسانہ ہے، یہ بہت مشہور افسانہ ہے، اس کے کردار ہیں۔ اظہر ذکیہ علی عباس حسینی کا افسانہ ہے نور و نار۔ اور دارا شکو اورنگزیب شیخ سرمد محمد مجیب نے ڈرامہ لکھا خانہ جنگی اور اس کے یہ کردار ہیں۔ رام دیال کمل کانت مرزا ارشاد حسین کرشن چندر نے ڈرامہ لکھا تھا دروازے کھول دو، یہ اس میں کردار ہیں، بڑے مشہور کردار ہیں۔ قلی قطب شاہ مستری بھاگمتی ملا وجہی کی قطب مستری ہے، یہ ایک مثنوی ہے، اس میں قلی قطب شاہ کے کردار ہیں۔ اور قطب مستری جو ہے اور یہ رقاصہ تھی، اس لیے قلی قطب شاہ اس سے محبت کرتے تھے۔ ملا وجہی نے 2 کتابیں تصنیف کی ہیں، یہ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں 1609 میں لکھی تھی اور صبرس لکھی تھی 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں۔ عبداللہ قطب شاہ جو تھے وہ محمد قلی قطب شاہ کے نواسے تھے۔ دونوں کتابیں اردو ادب میں اپنے سنگ میل کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ قطب مستری اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی ہے اور صبرس جو ہے اردو کی پہلی نثری داستان ہے، اس لیے دونوں کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کو ہر وقت یاد رکھیے گا، کبھی نہ کبھی سوالات اس پر آتے رہتے ہیں۔ اندو راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ اس کا کردار ہے اندو کی جب شادی ہو جاتی ہے تو مدن اس کا شوہر بن جاتا ہے اور مدن جو ہے تو حرم ماتا کام وام کرتا نہیں تھا، تو اس لیے اندو نے کہا تھا اپنے دکھ مجھے دے دو۔ تو جب پوری کہانی ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتا ہے اپنی شراب نوشی میں اور یہ اپنے گھر بنانے میں لگی رہتی ہے، تو آخر میں جا کر یہ شرمندہ ہو جاتا ہے، تب وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا پہلی رات کو کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، تو کاش اگر مجھے دیتے تو یہ گھر بہت جلدی جنت بن جاتا۔ مستور حسن سعیدہ محمود علی عابد حسین ڈرامہ نگار ہیں، پردہ غفلت ڈرامہ ہے، یہ اس کے کردار ہیں۔ ناظرین، یہ اہم کرداروں پر مبنی ایک ویڈیو تھی، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ بھیجیے گا، آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔